أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1442 ہجری محرم الحرام کے عشر اولی میں محبت الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیہ کریمہ کی ذیل میں جاری ہے. اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، دعائے صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے. دعا کریں کہ پروردگار بحق سید الشہداء علیہ السلام تمام بیمار عزاداروں کو جلد از جلد صحت کامل عاجل عنایت فرمائے. خاص طور پر جن کے لیے کہا گیا ہے کہ جمیل یوسف صاحب اور خصوصاً ان کی اہلیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ پروردگار ان کو دونوں کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائے. ایک اور دوست ہیں ہمارے، ان کی بھابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا. اور بھی جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے پروردگار ان سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائے. تمام دنیا میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، پروردگار تمام عزاداروں کو اور عزاداری کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرمائے. تمام ہمارے علماء، مراجع اعظام، سب کی پروردگار حفاظت فرمائے اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں اعوان اور مددگار کی حیثیت سے توفیق عنایت فرمائے. خود حضرت کے ظہور میں پروردگار بحق حضرت سید الشہداء
تعجیل فرمائیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے تمام ان دعاؤں کی قبولیات کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حب الہی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ محبت دین کی بیس لائن ہے۔ ناممکن ہے کہ انسان کو کسی ذات سے، کسی اینٹیٹی سے محبت نہ ہو اور وہ اس کی عبادت کر سکے، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح سے کسی سے محبت نہ ہو اور وہ اس کی اتباع کر سکے، اس کی پیروی کر سکے، اس کو فالو کر سکے، یہ پاسبل ہی نہیں۔ لہذا محبت کا ہونا ضروری۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق ایسا کیا ہے کہ اس کے اندر دو طرح کی محبتیں موجود۔ ایک محبت وہ ہے کہ جو اس کی مٹیریل لائف کو چلانے اور باقی رکھنے کے لیے ضروری، وہ پیدا ہوتی ہے ہمارے نفس سے۔ دوسری جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا سکتی ہے، یعنی کیا؟ انسان کیپیسٹی رکھتا ہے اشرف المخلوقات بننے کی۔ کیا چیز ہے جو اسے بنا سکتی ہے؟ وہ محبت ہے جو قلب سے جنریٹ ہوتی ہے، جو انسان کی روح کے اعلیٰ ترین مقام قلب سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یاد رہا تو میں نوٹ کر کے کل آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دوں گا اگر موقع رہا، ورنہ میں نے شاید ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے عقل اور دل۔ اس نظم کا آپ ذرا سا ایک اجمالی مطالعہ کریں گے تو مطالب کسی حد تک شاید آپ کو اور کلیریفائی ہو جائیں گے۔ عقل کا معیار، عقل کیا کرتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نفس کا سارا کام آٹومیٹڈ ہے، سب کچھ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کمپیوٹر کی اصطلاح میں کہتے ہیں ان بلٹ ہے، لیکن ان بلٹ کا معنی کیا ہے؟ جیسے آپ پروگرامز لاتے ہیں ان بلٹ، کچھ کنٹرولز آپ ان کو دیتے ہیں، کچھ چیزیں آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے کرنی۔ اگر مشین خود بخود چلنا شروع کر دے تو نتیجہ ہلاکت۔ اسی طرح سے انسان اگر اپنے سارے اختیارات نفس کو دے دے تو نتیجہ ہلاکت۔ لہذا اللہ نے عقل دی اسے تاکہ وہ نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ نفس آپ کو ساری انفارمیشن گیدر کر کے دیتا ہے۔ یہ آنکھ، کان، ناک، جتنے بھی آپ کے سینسز ہیں، 5 سینسز، ان کے تھرو انفارمیشن کلیکٹ کر۔ انفارمیشن کہاں جاتی ہے؟ عقل میں۔ عقل کیا کرتی ہے؟ اب غور کیجئے گا، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ عقل اس انفارمیشن کی بیس پر قانون بناتی، اور یہ قانون بنانے کے بعد وہ قلب کی طرف بھیجتی۔ عقل جو قانون قلب کو بھیج دے اور وہ قلب میں اتر جائے تو آٹومیٹیکلی قلب اس چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور آپ کے وجود سے اس کے آثار آٹومیٹیکلی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم پھر آٹومیٹک۔ مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، شاید میں اپنا مطلب پہنچا سکوں۔ ہمارے ہاں معمولاً لوگوں میں ایک خوف پایا جاتا ہے ان سین چیزوں سے، جن کو آپ مختلف نام دیتے ہیں، جن، بھوت، چڑیل وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ہم بڑے ہو جانے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں، جن کی بحث الگ ہے، لیکن یہ بھوت اور چڑیل وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ہمیں پتہ ہے، وی نو اٹ۔
اس کے باوجود مثلا مجھے کوئی کہہ دے کہ مولانا تم کسی پرانے سے قبرستان میں رات کو اکیلا چکر لگا کے آ جاؤ، تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب میں ممبر سے بیٹھ کے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، میں نہیں جا سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں ہیرو بن کے چلا گیا اور قبرستان میں مثلا کچھ ہو گیا تو صبح مولانا کی قبر بھی وہاں تیار ملے گی آپ کو۔ کیوں؟ بچپن میں مجھے کسی نے بھی کسی بھی وجہ سے جو ڈرایا، اب مائیں بعض اوقات بچوں کو روکنے کے لیے کہ باہر نہ جائے، گھر سے باہر نہ نکل جائے یا فلاں غلط کام نہ کرے، اتنا ڈراتی ہیں اور پھر خود بھی اتنا ڈرتی ہیں کہ بچہ اس بار بار کے ایکشن سے اس کی عقل بغیر دیکھے کسی ایسی چیز کے اوپر قانون بنا لیتا ہے، عقیدہ بنا لیتا ہے، اور یہ عقیدہ وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے قلب میں۔ اب جب تک یہ عقیدہ میرے قلب میں پڑا رہے گا، مجھے اکیلے جانے سے، اندھیرے میں جانے سے وغیرہ وغیرہ سے ڈر لگتا رہے گا، جب تک میرے قلب کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے، میں نے ریسرچ کر لی، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن چونکہ خوف قلب میں ہے، آٹومیٹیکلی میں ڈرتا ہوں۔ بچے تنہائی میں، بہت سارے لوگ ہیں جو تنہائی میں ڈرتے ہیں، اکیلے میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اس کے بعد میں نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا اور اس خوف کو نکال لیا، اور اس کی جگہ اب آپ دیکھیے، اگر میری مثلا ماں نے یا میرے بڑوں نے یا مثلا کسی نے بھی، ہم اپنے بچے کو اسی عمر میں بجائے جن اور بھوت کے ڈرانے کے اللہ کے عذاب سے اسی طرح سے ڈرائیں، اور خود بھی اللہ کے عذاب سے کانپتے ہوں، ڈرتے ہوں، سجدہ کرتے ہوں، تو ہمارا بچہ اسی عمر میں اللہ کے عذاب کا خوف اپنے دل میں بیٹھا لے گا۔ اب جیسے وہ اکیلے میں جن بھوت سے ڈر رہا ہے، اسی طرح سے وہ تنہائی میں اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ انجام نہیں دے گا، یہ آٹومیٹک۔ لہذا عقل از ویری امپورٹنٹ اس چیز میں کہ اس نے ایمان کس پر بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اور اس کو کیسے دل میں منتقل کرنا ہے۔ تو عقل کا جو امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ۔ لہٰذا اب کیا ہوتا ہے، بچپن سے ہمیں کہا بھائی کہو اللہ ایک، ہم نے کہا رسول، کرتے کرتے تکرار، ہمارا قلب ایک ایمان کی شکل بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر عقل اس کے مقابلے پر کچھ اور چیزیں لے آئے تو وہ ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا میں نے کل 3 چیزیں آپ کو بتائی تھیں۔ انسان کی وسعت وجودی، قلب اللہ کے لیے تیار ہو جائے، 3 چیزیں چاہیے۔ ایمان، وہ علم جو ایمان کو مستحکم کرے، اور تیسری چیز جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ایمان ان اینی فارم بالآخر ہمارے دل میں موجود ہے، لیکن سیکنڈ فیز کیا ہے کہ میں نے اس ایمان کو ایسے علم سے اسٹرینتھن کرنا ہے کہ جو اس کو صحیح ڈائریکشن میں آگے لے کر جائے اور ایمان میرا مضبوط ہو جائے۔ کل میں نے آپ کو ایک اور مثال دی، ایک اور بات بتائی، کیوں ہالی ووڈ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے ان چیزوں پر کہ جو سپرسٹیشیس ہیں، جو ایک طرح کی میتھولوجیکل ہیں، جس کو سائنس فکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ بچپن سے اپنے لیے آئیڈیل کسی اور چیز کو بنا لیں۔ اچھا کیا فائدہ ہوگا؟ بڑے ہو کر آپ کو پتہ لگ جائے گا اور آپ اس سے دور ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اب آپ غور کیجئے گا، کبھی اس کے اوپر آپ سٹڈی کریں یا ان لوگوں کے ریویوز پڑھیں جنہوں نے اس پر کام کیا باقاعدہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایگزیکٹلی ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں کہ جو معجزات انبیاء یا اولیاء الہی کے تاریخ میں بیان ہوئے ہیں، گھما پھرا کے کوئی چیز ایسی لے کر آتے ہیں۔ مثلا اگر کسی نبی نے، حضرت موسیٰ نے پانی کو روک دیا اور راستہ بنا دیا تو سپرمین بھی بنائے گا۔ اگر حضرت علی نے بڑا سا دروازہ اٹھا لیا تو سپرمین بھی اٹھائے گا۔
سملیرٹیز پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ کہاں جا کر اس کا اٹیک ہوگا؟ ہوگا کیا کہ اگر آپ اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھے اور بعد میں جوان ہونے کے بعد میں نے حضرت کا واقعہ پڑھا، جبکہ پہلے میرے پاس سائنس فکشن کے نام پر ایک چیز موجود تھی، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ یہ بھی اسی طرح کی کوئی فکشیس چیز ہے. یہ مسلمانوں نے کوئی جھوٹ اسی طرح کا بنا لیا ہے تاکہ حضرت علی کو ایز اے ہیرو پیش کر سکے. تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی وہ چیز جو حقیقت ہے میرا ذہن اس کو ماننے سے انکار کر دے گا، اور پھر میرے لیے راستہ طے کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پر، میں زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بحث ایجوکیشن سسٹم کی چھڑ جاتی ہے تو پھر ختم نہیں ہوتی، صرف چند ایک جملے کہوں گا. یہ یاد رکھیے گا، میں نہیں کہتا، ایجوکیشن کے ایکسپرٹس کہتے ہیں. آپ کو انٹرنیٹ پہ ویڈیوز مل جائیں گی. موجودہ جو نظام ہم اور آپ جس میں مبتلا ہیں یہ کارپوریٹ سلیوری کا سسٹم ہے. کارپوریٹ سیکٹر کو اپنے لیے جس طرح کے سلیوز، غلام چاہیے، وہ اس طرح کا نظام ڈیزائن کرتے ہیں، اسی کے حساب سے سلیوز بنا کر اسی کو ماڈرن ڈے سلیوری کہا جاتا ہے. جدید دور کی غلامی کیا ہے؟ تھرو ایجوکیشن سسٹم. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ ہمارے احباب ہیں کہ جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریکلم ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کہ جو دینی طور پر ہمارے ایمان اور عقائد کو مستحکم کر سکے. لیکن بس ایک جملے میں کہوں گا کہ ان کو آپ لوگوں کی طرف سے مالی مدد کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسی ریسرچ کے لیے ریسرچرز کو پیسہ دیا جائے اور کام کیا جائے. لیکن اگر ہماری قوم بیدار نہیں ہوئی تو یہ ذہن میں بیٹھا لیں کہ UN کا جو 2030 کا ایجنڈا ہے وہ بہت خوفناک ایجنڈا ہے. اور آپ مجھ سے مت پوچھئے، جائیے انٹرنیٹ کے اوپر لکھیے، جب 2030 کا ایجنڈا آئے گا اور اس کا آپ ایجوکیشن میں جا کر چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رات کی نیند اڑ جائے گی. کیونکہ اس کے اندر جو ایجوکیشن کا انہوں نے ایجنڈا بنا دیا ہے، ہمارے اور آپ کے بچوں کو بندوق کی گولی کے اس کے اوپر زور پر وہ چیزیں پڑھائی جائیں گی اور بتائی جائیں گی جو ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گی. اور اگر ہمارے پاس سبسٹیچیوٹ نظام نہیں ہوا تو بات کہاں تک جائے گی اسے آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں اس سے زیادہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ایجوکیشن اگر آپ کی ایسی ہو جو آپ کے عقائد کو سپورٹ کر رہی ہو تو آٹومیٹیکلی آپ کے جو ایمان کے اور عقائد کے مسائل ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں گے. جتنے عقائد اسٹرینتھن ہوتے جائیں گے اتنا آپ کی خود بخود قلب کے اندر خدا کی محبت قوی ہوتی چلی جائے. تیسری چیز کیا ہے؟ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو. اس سے ریلیٹڈ کچھ مطالب ہیں جو میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں کہ فرام ویئر ٹو اسٹارٹ، ہم شروع کہاں سے کریں اور کیسے کریں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن ابھی غور کیجئے گا، اب یہ جو ہمارا نفس ہے اس کی جو محبتیں ہیں ان کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ کچھ طبقات ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی لذات ہیں، مثلا شہوت ہے، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں یہ سب حرام ہیں، یہ سب غلط ہیں کیونکہ اس کا سینٹر جو ہے وہ نفس ہے. جبکہ دین کا جو نظریہ ہے وہ ایسا نہیں ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ یہ محبت اور یہ اٹریکشنز جو ہیں یہ غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا اگر میرے اندر کھانا کھانے کی طلب ختم ہو جائے گی تو میں مر جاؤں گا. اسی طرح سے دوسری تمام قوتوں کے بارے میں آپ سوچیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حیات انسانی کی کنٹینیوٹی خطرے میں پڑ جائے گی. دوسرا نظریہ کیا ہے جو کہ اس دنیا میں مادی پرستی کا چل رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آزاد، جو مرضی کرو، کوئی روک تھام نہیں، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، ایسا نہیں. انسان یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ اگر انسان آزاد ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت. پس انسان کو کرنا کیا ہے؟ افراط اور تفریط کے درمیان میں، نہ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے اور نہ ان چیزوں کو آزاد چھوڑنا ہے. لہذا اس کو بڑی غور سے ذہن میں رکھیے گا.
کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم زیادہ مت کماؤ، اچھا مت کھاؤ، اچھا گھر مت خریدو، اچھی گاڑی میں مت بیٹھو، اچھے کپڑے مت پہنو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارا دین بنیادی طور پر فقیر اور فقیروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ تھوڑا سا پریشان ہوں گے کہ یہ کیا بات کی مولانا نے، پیغمبر، ائمہ، یہ لوگ تو بڑے سادے سے اور فقیروں کے انداز میں رہتے تھے۔ پاورٹی دو طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک پاورٹی اور فقر اجباری ہوتا ہے، یعنی کیا؟ میں ہی اتنا نکما ہوں کہ نہ کچھ کما سکتا ہوں، نہ بزنس کر سکتا ہوں، نہ اچھا پڑھ سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت نہیں۔ یہ چیز دین کو پسند نہیں۔ اس فقر کے بارے میں فرمایا کہ ایک دروازے سے فقر داخل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں سارے کرائمز اسی پاورٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور یہ واقعاً وہ چیز ہے کہ جس کے آگے انسان آرام سے اپنا ایمان، خدا، سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری پاورٹی کیا ہے؟ دوسری پاورٹی یا فقر وہ ہے جو اختیاری ہے۔ مثلا میرے پاس سب کچھ ہو لیکن میں سادہ پسندی اختیار کروں، ضرورت مندوں کو مال دے دوں، اپنا تقسیم کروں لوگوں میں، وغیرہ وغیرہ۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تقویٰ کے جس منزل پر ہیں وہ اگر ہم اچیو کر سکیں یا اس کے نزدیک پہنچ جائیں تو بیسٹ ہے، ورنہ بنیادی طور پر دین ہمیں جس لیول تک لانا چاہتا ہے کم از کم وہ لیول نہیں ہے۔ دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ آپ بہترین کھانا کھاؤ، نو پرابلم، جتنا کمانا چاہتے ہو حلال دائرے میں کماؤ، نو پرابلم، گھر بناؤ، گاڑی، اینی تھنگ، ایوری تھنگ، سب کچھ۔ اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنی ضرورت سے زیادہ اسے ایکیومولیٹ مت کرو، جمع نہیں کرو۔ صرف جمع کرنے سے منع کرتے۔ اب آپ چونکہ تجارت سے متعلق لوگ ہیں زیادہ تر، آپ کو بعض باتیں آسانی سے سمجھا سکوں گا میں۔ دیکھیے، ایک ہے ایکیومولیشن آف ویلتھ اور ایک ہے روٹیشن آف ویلتھ۔ روٹیشن آف ویلتھ میں آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ بنیادی طور پہ ویلتھ آپ کے اپنے پاس ہی رہتی ہے، آپ اسے روٹیٹ کرتے ہیں خالی۔ اب روٹیشن میں کتنی زیادہ ہو جائے، آپ مثلا مائکروسافٹ کا جو ہے اس سے بھی آپ امیر ہو جائیں، نو پرابلم، دین آپ کو منع نہیں کرتا۔ دین کیا کہتا ہے؟ ایکیومولیٹ مت کرو، بس جمع نہیں کرو۔ علامہ مودودی کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ دین آپ کو ایک حد سے زیادہ امیر نہیں ہونے دیتا، یہ اسلام کی بدترین تفسیر ہے۔ ایسا دین جو انسان کو امیر نہ ہونے دے ایک حد سے زیادہ، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ نہ ہمارا خدا کنجوس ہے، نہ ہمارا دین۔ دین ترقی سے نہیں روکتا، بلکہ دین پسند کرتا ہے دینے والے ہاتھ کو لینے والے سے۔ لہذا قرض دینا مستحب ہے، لینا مکروہ۔ چیریٹی آپ دیں گے آپ کو ایک ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ قرض دیں گے تو آپ کو صرف دینے پر ہی 17 ٹائمز ملے گا اور پیسہ بھی واپس آ جائے گا۔ لیکن جب آپ قرض فارورڈ کر رہے ہیں تو قرض حسنہ جس کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، نہ میرے پاس ٹائم ہے، نہ میرا موضوع ہے یہ۔ کبھی اسلام اور اقتصاد، اسلام اور اکنامکس، چونکہ میری پروفیشنل ڈگری بھی اسی میں ہے، تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو اکنامکس اور اسلام کے حوالے سے ڈیٹیل میں چیزیں بتا دوں گا۔ آج صرف اتنا سن لیں کہ قرض دینے کا اور قرض حسنہ کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایسے دیں کسی کو قرضہ کہ آپ کا پیسہ پھنس جائے، یہ دین نہیں ہے۔ دوسرے سپارے کا جو آخری صفحہ ہے اس کا ترجمہ جا کر پڑھ لیجئے، آپ کو ڈیٹیل میں پتہ لگ جائے گا۔ تقریباً آخری 2 یا 3 دوسرے سپارے کے آخری 2 یا 3 جو صفحے ہیں اس میں اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ قرض کیسے دینا ہے، ڈیٹیل میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کا مال پھنسے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کا مال پھنسے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ قرآن میں اگر آپ سورہ عادیات میں جا کر حب الخیر کا معنی جا کر دیکھیں گے
وہاں پر خیر کا، الخیر کا معنی مال کثیر ہے۔ کئی مقامات پر قرآن میں خیر کا معنی کیا کیا ہے؟ مال کثیر۔ یعنی قرآن کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں مال کثیر کو خیر سے عنوان کیا گیا ہے، شر سے عنوان نہیں کیا گیا۔ لیکن کرنا کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب آج جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجیے گا۔ اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہماری عقل بیرونی مداخلتوں کی وجہ سے دل کا جو مطلوب ہونا چاہیے اس میں مسٹیک کر دیتی، لہذا کوئی مثلا کسی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے یہی میرا ہدف ہے، کوئی دولت کے چکر میں سمجھتا ہے کہ یہ ہے جو مجھے کمال دے گا، کوئی سمجھتا ہے شہرت وغیرہ وغیرہ۔ لہذا دیکھیے قلب ایک عجیب سی چیز ہے، جو بھی چیز آپ کے قلب میں آئے گی، یعنی آپ کے دل سے آپ کی محبوب بنے گی، تو چونکہ قلب کمال پسند ہے، قلب اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے جو پرفیکشن کو پسند کرتا ہے، لہذا قلب کیا کرتا ہے؟ قلب جو بھی آپ کا ایون غلط محبوب ہو تب بھی قلب کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب پرفیکٹ ہو، ہے یا نہیں؟ ہم سب کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ عام طور پر ہے، ہم غلط بھی اگر محبوب بنا لیتے ہیں تو اندر سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میرا محبوب ہے اس کے اندر پرفیکشن ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب سے بیسٹ ہونا چاہیے، یہ موجود آٹومیٹیکلی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اللہ کے سوا چونکہ کوئی چیز پرفیکٹ ہے ہی نہیں، تو ہم جب ان چیزوں کے پیچھے جس کو حقیقی محبوب نہیں ہونا چاہیے اس کو جب محبوب بناتے ہیں اور اس کے اندر پرفیکشن تلاش کرتے ہیں تو ان دی اینڈ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں تو پرفیکشن ہے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ہم دوسرا محبوب تلاش کرنے نکلتے ہیں، اگر پھر غلطی کرتے ہیں مایوس۔ لہذا یاد رکھیے گا، اگر قلب بار بار مایوس ہو جائے تو ان دی اینڈ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ویسٹ میں خودکشیوں کا، سوسائڈ کا جو ریٹ سب سے زیادہ ہے، اس کی ایک امپورٹنٹ وجہ کیا ہے؟ ان کو اپنے قلب کے لیے پرفیکٹ محبوب ملتا ہی نہیں ہے، پھر وہ نشے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چیزوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل کا محبوب جب تک پرفیکٹ ذات نہیں بنتی دل کو کبھی بھی اطمینان نہیں آتا۔ لہذا قرآن ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں ان کے قلوب اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان حاصل کر لیتے ہیں۔ اور قلب کو اگر اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ہلا نہیں سکتی۔ دل اگر مطمئن ہو جائے، جتنی بڑی پرابلم آ جائے، جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بڑی ٹینشن آ جائے، اگر قلب مطمئن ہو تو انسان پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ قلب اگر مطمئن ہو تو انسان کے لیے پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی۔ لہٰذا جو چیز ہم نے کرنی ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی عقل کو آگے لے کر چلیں کہ ہماری عقل جس کو محبوب بنائے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں اپنے محبوب کو پرفیکٹ بنانا چاہتا ہوں، لہٰذا لوگ اپنے محبوب کی غلطیاں بھی فراموش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، محبوب پرفیکٹ نہیں نکلتا۔ اب جب پرفیکٹ نہیں نکلتا، میں نے عرض کیا ہو جاتا ہے؟ دل اطمینان حاصل نہیں کرتا، سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ لہذا دل ان دی اینڈ بہت سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے، آخر میں خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جو لیلا اور مجنوں کا آپ کا واقعہ ہے، اس کی اگر آپ تاریخ میں حقیقتیں جا کر پڑھیں گے تو بڑی عجیب سی ہیں۔ لہذا ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ مجنوں جب لیلا کے حسن میں گرفتار ہوا یا اس کو عشق ہوا تو اس کی ملاقات لیلا سے نہیں ہو سکی۔ اب اس نے ذہن میں لیلا سے متعلق ایک پرفیکٹ شکل کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، اور جب بہت عرصے کے بعد لیلا اس کو ملی
تو اس نے سوچا کہ جو میرے ذہن میں لیلا بنی ہوئی ہے یہ تو ویسی ہے ہی نہیں، لہذا اس نے لیلا سے کہا کہ یہ جو میرے ذہن میں بنی ہوئی ہے نا یہ رہنے دو، تم واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں نے جس سے عشق کیا وہ تم نہیں ہو۔ اب اگر میں اس کو تم سے میچ کرنے کی کوشش کروں گا تو کیا ہوگا؟ تباہ ہو جاؤں گا۔ انسان کے ساتھ مثلا اب یاد رکھیے گا، اب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انسان خیالی طور پر جو محبوب بنا لے، اگر اس کو باہر اس کا کوئی مصداق نہ ملے تو بھی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ ہاں آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے جو آپ نے محبت کی، اس کا جو خاکہ بنایا آپ نے، عقل نے جو آپ کو بتایا کہ یہ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے کر لی۔ اب اگر آپ کو باہر کم از کم کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو خدا کی صفات کو آپ کے سامنے لا سکے، تو آپ کی محبت کبھی بھی حقیقت میں نہیں تبدیل ہو سکتی۔ لہذا اس محبت کو اگر اپنا کوئی مصداق نہیں ملا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطرناک۔ میں ایک چھوٹا سا فیملی کا مسئلہ بیان کر دوں یہاں پہ کہ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے ہاں ویسٹرن کلچر کی اتنے بھرمار ہے کہ نوجوان جب شادی کی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ اس سارے کلچر کی وجہ سے ایک آئیڈیل تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے۔ اس آئیڈیل کی تلاش نے جتنا ہماری قوم کو تباہ کیا ہے کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کے لیے نوجوانوں سے کہوں گا اس کو تھوڑا سمجھو۔ شادی، اول تو یہ یاد رکھنا، شادی کا مقصد اصلاً اللہ نے آئیڈیل تلاش کرنا نہیں رکھا۔ اللہ نے قرآن میں مقصد بتا دیے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی اچھی وہ ہوتی ہے اور شوہر اچھا وہ ہوتا ہے جس سے تمہیں سکون مل سکے، اور جعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت رکھی ہے۔ یہ تین کوالٹیز میاں بیوی کے درمیان میں اگر ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ کپل قرآنی کپل ہے، الہی کپل ہے۔ اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کا قرآن اور اللہ سے تعلق اس کپل کا نہیں ہے۔ اب یہ جو آئیڈیل کی تلاش ہے یہ کیا پرابلم کرتی ہے؟ یہ پرابلم کرتی ہے کہ ہم بیوی کے بجائے کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ آئیڈیل۔ شوہر کے بجائے کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ آئیڈیل۔ اور جب شادی کے بعد وہ آئیڈیل جو ذہن میں بنا ہوتا ہے، جو گھر میں آتا ہے، اس سے میچ نہیں کر پاتا تو کیا شروع ہو جاتی ہے؟ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارا وہ یہاں پر ہے۔ یہ جو آئیڈیل کی تلاش کا کانسیپٹ فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، ناولز کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، یہ سب سے بڑا اشتباہ ہے۔ اللہ نے دین میں ازدواج کی جو کانسیپٹ رکھا ہے وہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنا دین کے اندر سب سے اسٹرانگ جو بنا ہے اللہ کو پسند ہے وہ یہی شادی کی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فیملی کا جو سٹرکچر ہے وہ سب سے زیادہ محکم رہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب لازم بات ہے یہ اپنی جگہ الگ الگ ٹاپکس ہیں، میں ان کو کھول نہیں سکتا، لیکن کچھ چیزیں ضروری بھی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے جو ہمارے پاس بعض روایات اور علماء سے چیزیں آئی ہیں، اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے آئیڈیل بیوی سے زیادہ کوشش کریں کہ جس کا انتخاب کر رہے ہیں، اگر مرد ہیں تو اپنی آنے والی اولاد کے لیے بہترین ماں تلاش کریں، اور اگر خاتون ہیں تو اپنی آنے والی نسل کے لیے بہترین باپ تلاش کریں۔ آٹومیٹیکلی آپ کے سٹینڈرڈز تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر جو ایکسپیکٹیشن آپ کے ذہن میں بنے گی انشاءاللہ آپ کو اس سے نزدیک ترین چیز مل جائے گی، اور وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں۔ یہ جو آئیڈیل کی تلاش ہے یہ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے زندگی میں خدا اور اہل بیت کے علاوہ کسی کو آئیڈیل بنایا تو سوائے ہلاکت اور تباہی کے کوئی چیز ہمارا مقدر نہیں بنتی۔ واحد آئیڈیل جو ذہن میں ہم نے بنانا ہے وہ کون ہے؟ یا پروردگار یا اہل بیت، کہ جس کے لیے انشاءاللہ تفصیل میں کل آپ کی خدمت میں
عرض کروں گا۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا یہ سکھاتی ہے کہ جس نے اپنا آئیڈیل اللہ کو بنا لیا، پھر حتیٰ کربلا جیسی مشکل اسے مشکل نہیں لگتی۔ ورنہ کل آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ خدا کہتا ہے اگر تمہیں تمہارے اولاد، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری فیملی، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ اللہ اور رسول سے زیادہ تمہیں پسند ہے، انتظار کرو کہ کب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لے کر آتا ہے۔ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو کہ کب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے۔ ہم جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ۔ کربلا کیا سکھاتی ہے؟ کربلا یہ سکھاتی ہے کہ نہ مال، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ قبیلہ، جو خدا مانگے قربان کر دو۔ اور انسان کو بالآخر اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے معمولاً وہ سب سے قوی محبت ہوتی ہے، سب سے شدید محبت۔ اور کربلا نے جو ہمیں سکھا دیا ہے واقعاً، جن کے پاس کربلا نہیں ہے بیچارے ہیں۔ کربلا کیا سکھا گئی ہمیں؟ ایک طرف جناب ام البنین کی مثال ہے، عباس علیہ السلام اور ان کے عباس جیسے ہی 3 اور بھائی، آپ کے باقی بھائی بھی کم شجاع نہیں ہیں، انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے تو جناب ام البنین کو ام البنین کہا جاتا تھا۔ 4 کے 4 قربان ہو گئے۔ اور مدینہ میں آنے کے بعد جب قافلہ آیا اور لوگ ام البنین سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ کہتی ہیں نہیں، مجھے پہلے میرے حسین کا پرسہ دو۔ پہلے میرے حسین کا پرسہ دو، پہلے مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ، پھر عباس کی بات کرنا۔ خدا جانے حسین کیا ہے۔ لیکن عزیزوں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، آپ کی محبتیں امام حسین کے لیے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھ جیسے گناہگاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بی بی عرض معذرت کے ساتھ آپ ہی سے ہم نے سیکھا ہے، آپ ہی سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ کوئی بھی جناب زینب سے زیادہ امام حسین سے محبت کرنے والا نہیں۔ یا حضرت عباس ہیں یا جناب زینب ہیں۔ اگر حسین کی محبت کو مردوں میں مجسم کر دیا جائے تو عباس بنتا ہے، اور اگر خواتین میں مجسم کر دیا جائے تو زینب بنتی۔ لہٰذا زینب، میں حیران ہوتا ہوں بی بی، واقعہ میں خدا جانے تم کربلا کے بعد زندہ کیسے رہی۔ اگر حسین کا خدا نظر میں نہ ہو تو پھر زینب تو حسین کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اتنی محبت ہے حسین سے کہ جب شادی ہو رہی ہے تو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ سے کہ اس شرط کے ساتھ شادی ہوگی کہ جب زینب ملنا چاہیں اپنے بھائی حسین سے تم اجازت دو گے، اور اگر حسین مدینہ سے جانے لگے تو تم اجازت دو گے۔ عجیب ہے، عجیب محبت ہے۔ قم میں ایک عالم دین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، فرمایا کہ شادی کے بعد جب آپ تشریف لے گئیں جناب عبداللہ کے گھر میں، تو اب عرب کے رواج کے مطابق جو بھی سلسلے تھے، فرمایا 3 دن تک جناب زینب پلٹ کر نہیں آ سکی۔ تو 3 دن بعد علی کے گھر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سوگ ہو گیا ہے۔
تو جناب فضہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ فرمایا جیسے ہی جناب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئیں اور جناب زینب کے حجرے میں پہنچیں تو دیکھا کہ جانماز بچھا کر سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور رو رو کر دعا یہ کر رہی ہیں، پروردگار مجھے حسین کی زیارت کیے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ لہذا جب چلے ہیں حضرت تو بی بی جناب عبداللہ کے پاس آئیں اور آپ نے بتایا کہ مولا نے ارادہ کر لیا ہے۔ آپ نے کہا بی بی آپ اختیار ہیں، شہزادی آپ کو اختیار ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ حضرت کے ساتھ چلی ہیں۔ امام نے مدینہ کے بعد جو پہلا پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ جناب عبداللہ جو کہ بیمار تھے، چلنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اپنے 2 جوان بیٹوں کے سہارے سے امام کے خیمہ میں پہنچے اور آ کر کہا مولا آپ جانتے ہیں میری تکلیف، میری مجبوری، میں حتماً آپ کے ساتھ جاتا لیکن شاید خدا نے میرے نصیب میں نہیں رکھا، لیکن مولا آپ جا رہے ہیں، میرے یہ دونوں جوان آپ کے ساتھ جائیں گے اور اگر ضرورت پڑے تو ایک زینب کی طرف سے قربانی ہے، ایک میری طرف، لہذا یہ جوان آئے ہی اسی لیے۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے حسین کی محبت زینب کے قلب میں اتنی ہے کہ جہاں کہیں بی بی نے عزاداری کی ہے حسین کی عزاداری کو پہلے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب عباس اپنے بیٹوں کا نام ہی نہیں لیتی۔ کتنا نام نہیں لیتی؟ اتنا نام نہیں لیتی کہ بعض علماء نے پڑھا ہے کہ جب شام میں بی بی کو رہائی ملی تو آپ نے کہا ہم عزاداری کر کے جائیں گے، سروں کو ہمیں واپس کر دو۔ اور شہداء کے سر جب واپس آئے ہیں تو ہر بی بی آگے بڑھ کر کسی نہ کسی سر کو آغوش میں لے رہی ہے اور اس سر کو لے کر گریہ کر رہی ہے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین کے سر کو لیا، جناب ام فضل نے حضرت عباس کے سر کو لیا، ہر بی بی کسی نہ کسی سر کو لے کر بیٹھ گئی۔ جب ان 2 شہزادوں کے سر آئے تو جناب زینب امام حسین کے سر کو لپٹا کر اتنا گریہ میں مصروف تھیں کہ جب پکارنے والے نے پکارا آپ جواب نہ دے سکیں۔ اس نے کہا کہ کیا یہ بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ امام سجاد نے آگے بڑھ کر سروں کو وصول کیا۔ بی بی یقیناً آپ کے دل میں ماں کی محبت اپنی جگہ موجود ہے۔ بی بی آپ نے پرسہ نہیں لیا، لیکن یقیناً جب آپ اپنے گھر واپس گئی ہوں گی اور اپنے شہزادوں کو گھر میں نہ پایا ہوگا تو ایک ایک لمحے میں اون و محمد یاد آئے ہوں گے۔ ارے میرے اون و محمد یہاں سوتے تھے، میرے اون و محمد یہاں بیٹھتے تھے، اس آنگن میں کھیلتے تھے۔ بی بی آپ نے پرسہ نہیں لیا، لیکن آج ہم آئے ہیں آپ کو پرسہ دینے کے لیے۔ لہذا عاشور کے دن جب جناب زینب کو پتہ لگا کہ علی اکبر شہید ہو گئے ہیں، علی اکبر پہلے چلے گئے، اپنے بچوں کو بلایا۔ زینب نے عاشور کے دن نیا لباس پہنایا تھا، خوشبو لگائی تھی، آنکھوں میں سرما لگا کر بھیجا تھا، لیکن حسین نے اجازت نہیں دی۔ پہلے جناب علی اکبر چلے گئے، جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد بیٹوں کو بلا کر کہا علی اکبر شہید ہو گئے اور تم زندہ کھڑے ہو۔ ارے تمہیں لائے کس لیے تھے؟ ارے تم تو ہماری جانب سے حسین پر قربانی ہو۔ کہا اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے خیموں کے دروازے تک لائی اور آ کر کہا اندر جاؤ، اور جانے کے بعد ماموں سے کہنا آپ کو جناب سیدہ کا واسطہ ہے۔ اجازت دلوا دی جناب زینب نے۔ دونوں شہزادے تیارے ہو کر پہنچے ہیں۔ جب تک دونوں بھائی مل کر لڑتے رہے ہیں، 2 بہادروں کا خون جمع ہے، ایک طرف سے جناب جعفر تیار، دوسری جانب سے علی المرتضیٰ۔ جب انہوں نے دیکھا ظالموں نے کہ یہ دونوں لڑکے جب تک مل کر لڑتے رہیں گے انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، لہذا ایک بڑا لشکر لا کر دونوں بھائیوں میں جدائی کی گئی۔ بس عزیزو جب دونوں بھائی جدا ہوئے، پہلے ماں جناب محمد کی شہادت واقع ہوئی، کچھ دیر بعد جب جناب اون کے پہلو میں نیزہ لگا، ایک مرتبہ تڑپ کر آواز دی
علیکم منی السلام یا ابا عبداللہ. بھائی اس کا آواز کا گونجنا تھا. حضرت امام حسین نے عباس کو ساتھ لیا. ارے بھانجوں کے جنازوں پر پہنچے. جب پہنچے تو دونوں شہزادے شہید ہو چکے تھے. بھائی ایک کو امام حسین نے اٹھایا, دوسرے کو جناب عباس نے اٹھایا. اور اب جب خیمے کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ جب علی اکبر کا جنازہ آیا تھا تو زینب سب سے آگے کھڑی تھی, لیکن اب نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں, جناب زینب دکھائی نہیں دے رہی. جاؤ فضا, جاؤ دیکھو زینب کہاں ہے. جناب فضا آئی, دیکھا اپنے خیمے میں ایک مرتبہ جانماز پر بیٹھی, سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, دعا مانگ رہی ہے, مولا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. میں کہوں گا جناب زینب, ہم آج آپ کو آپ کے شہزادوں کا پرسہ دینے آئے ہیں. ارے آپ نے اپنے بچوں کا تابوت نہیں لیا, ہم آپ کے بچوں کا تابوت اٹھا رہے ہیں. ماتم حسین. زینب نے رو